کل مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا پشاور کے ایک تانے کا ایسے 4 کروڑ روپے پہ لگا ہے. اب اگر اسے 4 کروڑ روپے پہ لگے گا تو ڈی سی اور کمشنر کا کیا ریٹ ہوگا؟ پی ٹی آئی نے اس صوبے کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالنی چاہیے. تو عمران خان کی جھوٹ نے ہمارے پشتونوں کے دماغ کو اتنا خراب کیا ہوا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں وقت لگے گا. جب آپ کے ایک پروجیکٹ پہ انکوائری ہو رہی ہے تو آپ اسٹے کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ لیکن عمران خان کے دور میں کوئی ایک بھی منصوبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. قرض اتنا بڑھ گیا کہ اب ہم اس کا صرف جو ہے نا انٹرسٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور انٹرسٹ دینے کے لیے اب ہم قرض لے رہے ہیں. پہلے اگر ہم قرض لیتے تھے تو وہ ڈیولپمنٹ کے لیے لیتے، اب ہم قرض لیتے ہیں انٹرسٹ پے کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون، جس کو پاکستان کی بانی سیاسی جماعت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس نے پاکستان کی تحریک میں زبردست کردار ادا کیا، جس کی جدوجہد کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف حالات سے گزرتے آج 2025 میں جب ہم موجود ہیں، صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون 1997 کے بعد سے اقتدار حاصل نہ کر سکی، نہ کسی انتخابی الیکشن میں کبھی اس نے کوئی قابل ذکر اس کی پرفارمنس سامنے آئی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ ہم مسلم لیگ نون کے صوبائی سیکریٹریٹ میں موجود ہیں. رحمت سلام خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے سیکریٹری انفارمیشن کا چارج حال ہی میں دوبارہ سنبھال لیا ہے، پرانے مسلم لیگی ہیں. آپ ایک سینئر سیاسی کارکن ہیں، آپ ایک پارٹی کے رہنما ہیں. تو آپ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جب آپ دوبارہ اپنی کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں ایز اے سیکریٹری انفارمیشن مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا، تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اور کیا آپ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر پارٹی کا پیغام لوگوں تک گھر پہنچے اور لوگ پہ ایک بار پھر آپ کی جماعت کی طرف متوجہ ہوں؟ جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی ہے تو پاکستان میں مسلم لیگ گراس روٹ لیول تک پہنچ چکی تھی، اور سی پیک کے ذریعے اس ملک میں ایک ایسی ترقیاتی کاموں کا جال بچنا شروع ہو گیا کہ جو اس ملک کی تقدیر بدلنے کی لیے کافی تھی. لیکن پھر کچھ لوگوں کو یہ ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری مل کر پاناما سے اقامہ نکال کر اس کو فارغ کیا. جب میاں نواز شریف کی حکومت کو اس وقت ختم کر دیا گیا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت بجلی کا ریٹ کیا تھا، اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا، اس وقت پیٹرول کا ریٹ کیا تھا، اس وقت گندم گھی دال سب کا کیا ریٹ تھا. لیکن اور ترقیاتی اسکیمیں گوادر سے لے کر کراچی سے لے کر خیبر تک کہاں کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کو ڈیریل کر دیا گیا. پھر بدقسمتی سے 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھا کے عمران خان کو لایا گیا. جب عمران خان کو لایا گیا تو اس نے سی پیک کو بالکل جیم کر دیا، بند کر دیا، جو اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. ڈالر کا ریٹ 105 سے بڑھتے 160 150 117 تک پہنچ گیا. اور اس دوران عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے بھی لیے. قرضے ہر حکومت نے لیے ہیں، یہ نہیں کہ اس نے لیے ہیں بس باقی نہیں لیے، لیکن جنہوں نے لیے ہیں ان کے پاس خرچ کرنے کی جگہ ہے کہ انہوں نے کہاں خرچ کیے ہیں. بالکل مختلف میگا پروجیکٹس ہیں اور بجلی کے منصوبے ہیں، موٹر ویز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، گوادر پورٹ ہے. لیکن عمران خان کے دور میں کوئی ایک بھی منصوبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ خرچ ہوا، اس پہ وہ قرضے کا رقم یا کوئی اور اس ملک کی جو ٹیکس کا کلیکشن کا پیسہ ہے، جو وسائل ہمارے پاس ہیں، وہ پیسہ اس پہ خرچ ہوا ہو، لگا ہو. اور قرض اتنا بڑھ گیا کہ اب ہم اس کا صرف جو ہے نا انٹرسٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور انٹرسٹ دینے کے لیے اب ہم قرض لے رہے ہیں. پہلے اگر ہم قرض لیتے تھے تو وہ ڈیولپمنٹ کے لیے لیتے، اب ہم قرض لیتے ہیں انٹرسٹ پے کرنے کے لیے. یہ بیورٹی بنی ہے، اور اس میں کرپشن کے قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ جب نیب اس کی تفتیش کر رہی تھی تو کورٹ میں جا کے اسٹے لے آتے تھے. عمران خان جب
اقتدار میں تھے، اپوزیشن میں تھے، تو ہر وقت کہتے تھے کہ رسیدیں کٹو رسیدیں کٹو. تو جب آپ کے ایک پروجیکٹ پہ انکوائری ہو رہی ہے تو آپ اسٹے کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ تو رسیدیں دکھاؤ نا. اسی طرح اور کہتے تھے کہ 25-26 ارب پہ لاہور میں، ملتان میں، اسلام آباد میں ایک میٹرو 25-26-30 ارب روپے پہ بنتی تھی. اس نے کہا کہ میں 25-26 میٹرو بنا لوں گا. اور یہ ہماری بی آر ٹی کتنی کی بنی ہے؟ 100 ارب کراس کر گئی ہے. 100 ارب کراس کر گئی ہے. غرض یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا. اور میاں نواز شریف کو 2024 کے الیکشن میں، منصیرہ جیسے الیکشن میں، اس کا ورکر جیتتا ہے اور اس کو ہروا دیا جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ضلع میں جہاں ہولڈ ہے اس کے ایک ورکر کو جتوایا جاتا ہے لیکن اس کو ہرایا جاتا ہے صرف اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے. تو عمران خان کی جھوٹ نے ہمارے پشتونوں کے دماغ کو اتنا خراب کیا ہوا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں وقت لگے گا، عرصہ لگے گا. لیکن آپ اس صوبے کی کوئی میگا پروجیکٹ اٹھائیں تو اس پہ میاں نواز شریف کے علاوہ، مسلم لیگ کے علاوہ مجھے کسی کا نام بتائیں کہ فلانے نے بنایا ہے. میاں نواز شریف کے منصوبے اس صوبے سے بلکہ پاکستان سے نکالو تو ایک کنڈر رہ جائے گا. چاہے موٹر وے ہے ہمارا، چاہے ہمارا انڈس ہائی وے ہے، چاہے ہمارا کواد ٹنل ہے. اور اس کی ڈوئلائزیشن بھی 2017 میں میاں نواز شریف نے پھر کی. پہلے بھی اسی کی حکومت میں شروع ہوئی تھی 92 میں، اور ڈوئلائزیشن بھی اسی نے کی ہے. ملاکنڈ ہائیڈر پروجیکٹ دیکھ لو، پیہور ہائی لیول کنال، یہ اس کا سوابی کا وہ جو جس کو تربیلا سے جو کنال آیا ہوا ہے وہ کو. یہاں تو دیکھو کہ سوات میں کیڈنی سینٹر اپنے پیسوں سے بنایا ہے، اپنے ذاتی پیسوں سے بنایا اور صوبائی حکومت کے حوالے کیا. اور صوبائی حکومت نے اتنا ظلم کیا کہ اس کا نام بھی تبدیل کر دیا. یہ حکومت کے پیسے تو نہیں ہیں، اس نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنایا ہے. اور 4-5 سال تو اس کو چلا بھی نہیں رہے تھے کہ اس میں نواز شریف کا نام ہے. آپ کے پاس ایک کڈنی اسپتال پشاور میں ہے، اس پہ اتنا پریشر تھا تو انہوں نے سوات میں ایک بنا لیا، اور آپ اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. ہماری توجہ زیادہ تر اس بات پہ بھی ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی نے اس صوبے کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالنی چاہیے. کرپشن کے ریٹ لگے ہوئے ہیں. کل مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا پشاور کے ایک تانے کا ایسے 4 کروڑ روپے پہ لگا ہے آپ کے قریب. اب اگر اسے 4 کروڑ روپے پہ لگے گا تو ڈی سی اور کمشنر کا کیا ریٹ ہوگا؟ یہی صورتحال ہے سر. بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو صوبائی حکومت کی پرفارمنس اگر ہم دیکھیں، کسی صورت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قابل ذکر پرفارمنس ہے. لیکن اس کے باوجود، اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ مطلب ان کا جھوٹ بھی بکتا ہے اور آپ اپنے سچ کے ساتھ آپ ویسے ہی فارغ بیٹھے ہیں، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے سر. تو اب کوئی ایک اسٹریٹجی بنائی آپ نے کہ اس صورتحال سے کس طرح آپ نے آگے نکل کے اپنی پارٹی کو اور جماعت کو لے کے جانا ہے؟ سارے منصوبے یہاں پہ اسی صوبے میں نواز شریف کی حکومت میں ہے. ابھی جب سیلاب آیا تو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ نہیں گیا، پرائم منسٹر پہنچا ہے، اور اس کے جو ہے نا چیک بھی تقسیم ہو گئے سارے ضلعوں میں. صوبائی حکومت بعد میں جاتی ہے، حالانکہ صوبائی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے امداد کی، لیکن ہاں بالکل ہی کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی امداد کی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ہم سب کا ہے. تو جب آج ایک آفت آئی ہوئی ہے تو ہم کیوں اپنے بھائیوں کی خدمت میں حاضر نہ ہوں اور ان کی دادرسی کیوں نہ کریں، اور ان کو جو ان کا معاوضہ بنتا ہے، جو ان کا حق بنتا ہے، وہ ہم کیوں نہ پہنچائیں. تھینک یو سو مچ خٹک صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ ہماری جو ورکنگ ریلیشن شپ بطور ایک صحافی اور ایک سیاسی رہنما کے انشاءاللہ قائم رہے گی، اور ہم آپ کی جماعت کے حوالے سے، آپ کی سیاسی جو سرگرمیاں ہوں گی ان کے کوریج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.